آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور اس پہ کریں، اور اپنی جو سجیشن ہے ضرور اس پہ دیں کہ اس کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے افغانیوں کی، تو جو افغانیوں کے جو کہہ لیں بگ باس ہیں، ان کے ڈیپورٹ کرنے کے آج عدالت نے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور کون سی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور ان سے پہلے کون سے تھانے میں ان پر مقدمات درج کیے گئے، اور جو گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر، انہوں نے بھی ایک وقت تھا جب بغیر پروٹوکول کے ان سے ملاقات بھی کی۔ ایسی کون سی افغانی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے گورنر پنجاب بھی متحرک ہو گیا؟ لیکن اس سب کے باوجود عدالت نے اور اداروں نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور ان کی فیملی کے جو 42 ممبران ہیں ان کو گزشتہ ہفتے ملک بدر کیا گیا تھا۔ تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ مندرہ کے علاقے سے گرفتار افغان شہری ولی جان افغانی کو ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ولی جان کو ملک بدر کرنے کے احکامات سینئر سول جج راولپنڈی وقار حسین گوندل نے جاری کیے، اور اس پر ولی جان پر مختلف تھانوں میں اسلام آباد کے ان کے اوپر کیسز تھے، اور بہت سارے جو پراپرٹی ٹیکون ہیں انہوں نے بھی ولی جان سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہیں، اور جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو مافیاز ہیں انہوں نے بھی ان سے رابطہ کر کے ان سے فائدے اٹھائے ہیں، اربوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں۔ اب اس کو ولی جان کو کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، یہ ایک کہنا قابل وقت ہے، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ولی جان کو بغیر پروٹوکول کے ان سے ملاقات کیا، اور ملاقات میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے گلے شکوے بھی ہوئے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ولی جان افغانی کی، تو ملک بدر کرنے کے جو احکامات ہیں سینئر سول جج راولپنڈی وقار حسین گوندل نے جاری کیے ہیں، اور ملزم کو عدالت پیش کر کے پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کو ملک بدر کیا جائے، تو جس کی وجہ سے ولی جان کی جو فیملی ہے، اس کے جو ولی جان افغان کے جو 42 فیملی کے ممبران ہیں، ان کو گزشتہ ہفتے ملک بدر کیا گیا ہے، اور ولی جان افغانی پر راولپنڈی میں بہت سارے مقدمات درج ہیں مختلف تھانوں میں، اور عدالت نے جو ولی جان افغانی پر جو راولپنڈی اسلام آباد میں مختلف تھانوں میں جو ان پر مقدمات درج ہیں ان کی بھی تفصیلات جو ہیں عدالت نے مانگی تھی، اور جس کے بعد پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور گزشتہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں ولی جان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا گیا تھا، اور اس میں مختلف ان کے اوپر جو کیسز تھے، جو مقدمات تھے وہ درج کیے گئے، اور جو اس نے گناہ نہیں بھی کیے تھے تب بھی ایسے مقدمات اس پر ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا تھا۔ ولی جان افغانی جو تھانہ صدر بیرونی میں درج اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ملزم ولی جان افغانی کا پاکستان میں قیام کا افغان کارڈ ایکسپائر تھا، یعنی کہ افغان سٹیزن کارڈ جو تھا اس کا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، اور یہ بھی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ولی جان افغانی کے ڈیرے سے 35 بچوں 12 خواتین سمیت 49 افغانی باشندوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ پولیس یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی فیملی کے جو 42 فیملی ممبرز ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے گزشتہ ہفتے، اور جبکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ولی جان افغانی کے ڈیرے سے 35 بچوں 12 خواتین سمیت 49 افغانی باشندوں کو حراست میں لے کے اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ولی جان کو ڈیپورٹ کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور پولیس کی سخت نگرانی میں ان کو جو پشاور کا ہولڈنگ سنٹر ہے مین، وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا، اور وہاں پر جو کاغذات کی ضروری
جانچ پڑتال ہے وہ کی جائے گی، اور ضروری جانچ پڑتال کے بعد پھر ان کو جو طورخم بارڈر ہے وہاں پر ان کو ڈی پورٹ کیا جائے گا، وہاں پر افغان جو حکام ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا، اور افغان حکام وہاں پر جو استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا ہے وہاں پر ان کے ولی جان افغانی کے جو کاغذات کی جانچ پڑتال اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ان کا وہاں پر جو آبائی علاقے ہیں گاؤں ہے وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا۔ اگر ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پر افغان کرنسی بھی دی جائے گی، اور وہاں پر ان کی جو گاڑی کی جو جانے کے جو ہیں بندوبست ہے گاڑی کا وہ بھی جو افغان جو حکام ہیں وہ ان کا بندوبست کریں گے۔ اگر کچھ مہینے کے بعد اگر ولی جان افغانی جو ہیں ویزا لے کے پاکستان میں آتے ہیں تو ان پر پھر کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی، ظاہر ہے جو لیگل جو ڈاکومنٹس ہے وہ پورے کر کے یہاں پر واپس پاکستان پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کے آگے بہت سارے کام جو ہیں وہ لیگل ان لیگل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر اداروں کی بھی ولی جان پر کڑی نگرانی ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے فائدے اٹھائے ہیں اربوں روپے کے اور اس کے بدلے میں اس کو کیا دیا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، اور پولیس نے جو جس طرح دھڑا دھڑ ان کے اوپر کیسز ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا جو مافیاز پاکستان میں جیسے کام کرتے ہیں، اور اسلام آباد راولپنڈی میں جیسے پراپرٹی کے ٹائکون ہم نے کہا ہے، ان کے بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ کھوکھروں کے ساتھ اور دیگر بڑے چھوٹے بڑے جو اسلام آباد راولپنڈی میں پراپرٹی کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی روابط تھے، اور ان لوگوں نے بھی ولی جان سے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے ولی جان افغانی کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کو ڈیپورٹ کرنے کے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے عدالت نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اس حوالے سے عدالت نے پولیس کی نگرانی میں پولیس نے جو عدالت سے استدعا کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام جو عدالت نے فیصلے کیے ہیں سینئر سول جج راولپنڈی وقار حسین گوندل نے ان کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے پولیس نے ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا، اور عدالت سے پولیس نے یہ استدعا کی کہ ملزم کو ملک بدر کیا جائے، یعنی کہ ان کو اپنے ملک میں بھیجا جائے، افغانستان بھیجا جائے، اور ولی جان کی جو فیملی ہے اس کو گزشتہ ہفتے پولیس کے مطابق ان کو ملک بدر کیا گیا ہے، اور مزید افغانی جو باشندے ہیں یہ تقریباً 35 بچے اور یہ تقریباً 47 ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ 89-90 کے قریب جو لوگ ہو جاتے ہیں، اور 95 کے قریب جو افغانی ہیں ان کو جو ملک بدر حراست میں لے کے ہولڈنگ سنٹر بھیج دیا گیا ہے، اور ہولڈنگ سنٹر سے پھر ان کو مرکزی جو پشاور میں ہولڈنگ سنٹر ہے وہاں پر بھیج کے اور ان کو پھر طورخم بارڈر کے ذریعے جو ہے افغانستان ڈیپورٹ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔